بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت شکریہ نئے آنے والے دوستوں کا، اور میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ایک چیز جہاں سے ہم نے کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہم چیزوں کو کور کر سکیں۔ یہ انڈیکس ردیف وار جو ہوتا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، انڈیکس ردیف وار کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس انڈیکس میں نمبرات خسرہ کی ترتیب ہوگی، یعنی 1 2 3 4 5 6 7، لیکن خطونی کی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہوگی۔ وہ 1 کے آگے 10 بھی آ سکتی ہے، 2 کے آگے 50 بھی آ سکتی ہے، اور جب رجسٹر حقداران زمین سٹارٹ ہوگی اس میں خطونی ترتیب وار ہوگی، لیکن نمبر خسرہ اس کی ترتیب یعنی بے ترتیب ہو جائے گا کہ ایک خطونی میں ہو سکتا ہے 10 نمبر خسرہ آ جائے، 20 آ جائے، 40 بھی آ جائے، یا مختلف قسم کے نمبرات خسرہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے جو کل میں نے نہیں بتائی تھی۔ باقی کھیوٹ، کھاتا، خسرہ، خطونی، یہ مختلف قسم کی چیزیں۔ کھیوٹ اور کھاتا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح پٹواری کو تپہ دار بھی کہا جاتا ہے کسی علاقے میں، تو جب مطلب اس کا دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے، تپہ دار کا بھی ایک کام ہوتا ہے اور پٹواری کا بھی ایک ہی کام ہوتا ہے، لیکن کسی علاقے کی وجہ سے وہاں پہ اس کو پٹواری نہیں بولتے بلکہ اس کو تپہ دار بولتے ہیں۔ اسی طرح کھاتا اور کھیوٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کہیں اس کو کھاتا بولتے ہیں، کہیں کھیوٹ بولتے ہیں۔ یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کے علاوہ خطونی کا ذکر میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا کہ خطونی جو ہے کاشتکار کی ہوتی ہے، وہ چاہے خود مالک ہو یا پھر حصے کے حساب سے ہو۔ اور خسرہ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ اہم چیز ہوتی ہے جمع بندی میں۔ ایک ٹکڑا، خسرہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور بہت سارے ٹکڑے مل کے ایک کھاتا بنتا ہے۔ بعض اوقات ایک کھاتے میں ایک ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایک کھاتے میں 100 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خسرہ جو ہے وہ ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ کھاتے جمع بندیوں میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ فرض کرو آج اگر 100 کھاتا ہے تو نیکسٹ 4 سالہ جب تیار ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ 102 کھاتا بن جائے، 103 کھاتا بن جائے، لیکن نمبرات خسرہ وہی رہیں گے، یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں بندوبست کے علاوہ۔ ہاں، ان میں ایک چینجنگ آتی ہے، اگر درمیان میں لینڈ پارٹیشن ہو جائے تو لینڈ پارٹیشن کے حساب سے پھر ان کے اوپر بٹے جو لگتے ہیں وہ جب تک اس کا عمل نہیں ہوتا انتقال میں تو وہ سرخ قلم کے بٹے ہوتے ہیں، اور جب عمل ہو جاتا ہے جمع بندی میں تو اس میں شمارہ نمبر اس کو دیا جاتا ہے۔ شمارہ نمبر دینے کا طریقہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا اس وقت کا انڈیکس جو سابقہ جمع بندی کا ہوگا، اور آپ نئی تحریر کر رہے ہیں تو سابقہ جمع بندی کا جو انڈیکس ہوگا، فرض کریں اس کا آخری شمارہ نمبر ہے 2784/2277، تو آپ کا جو نیا شمارہ نمبر سٹارٹ ہوگا وہ 2785 آگے اس طرح سٹارٹ ہوگا، یعنی 84 تو آلریڈی پہلے آیا ہوا ہے اور 85 بعد کو آئے گا۔ تو یہ آج ایک خاص چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا یعنی کہ ایک راز کی بات جو میجارٹی کے ساتھ محکمے والے لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ میں وہ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور آپ کو سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ مل رہا ہوگا اور سکھا بھی رہے ہوں گے، لیکن اتنی گہرائی میں آپ کو کوئی نہیں سکھا رہا ہوگا جو ہم راز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خصوصاً پٹواریوں کو بہت فائدہ ملے گا، وہ اس کو اور زمینداروں کو بھی، عام آدمی کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اصل میں یہ رجسٹر انتقالات، اگر زوم ہو سکتا ہے تو آپ زوم کر دیں، تھوڑا سا دیکھ لیں۔ رجسٹر انتقالات میں یہ نام کھاتا جمع بندی، اور یہ ہے نام طرف چاہ، یا یہ جس طرح پتیاں ہوتی ہیں کسی علاقے میں، یہ اس حساب سے نام مالک ما احوال، نام کاشتکار و احوال، نمبر نام کھیت رقبہ و قسم زمین، معاملہ ما لگان، نام کھاتا جمع بندی، پھر نام مالک اور نام، یہ اسی طرح سارے نمبر نام کھیت رقبہ، یہ ڈبلنگ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں رجسٹری ہوا کرتی تھی، یہ امید ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ ایک زمانے میں رجسٹری ہوا کرتی تھی، پہلے انتقال نہیں ہوتے تھے، صرف رجسٹری ہوتی تھی، اور رجسٹری کے بعد انتقال ہوتا تھا۔ جب رجسٹری کے بعد چونکہ رجسٹری ہوتی تھی اس میں کاشت کے معاملے میں ساری چیزیں تفصیل سے لکھی جاتی تھی، تو رجسٹری کے بعد جب وثیقہ پہنچتا تھا پٹواری کے پاس تو وہ انتقال جب درج کرتا تھا
تو وہ خانہ کاشت میں لفظ بدستور لکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کا رجسٹری کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وقت جب تبدیل ہوا تو رجسٹری سے براہ راست انتقال، رجسٹری سے قبل، یعنی کہ رجسٹری پہلے مست تھی، لازمی تھی، اس کے بعد جب اس کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں رجسٹری کی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ براہ راست انتقال بھی کرا سکتے ہیں، تو جب براہ راست انتقال ہونے لگا تو پٹواریان صاحبان اور گرداوران اور تحصیلداران کو اس خانے کا فل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، یا نہیں آتا تھا یا ان کی سستی تھی یا وہ نہیں کرتے۔ اب اس میں ایک مزے کی بات ہے، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے براہ راست انتقال لیا ہے اور یہ خانہ انہوں نے بدستور چھوڑ دیا ہے، تو آپ کسی بھی عدالت میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے زمین جو لی ہے وہ قبضے کے ساتھ لیے یا بغیر قبضے کے لیے۔ تو اس لیے اس خانے کا فل ہونا، اس کا سابق اور حال، جس طرح ملکیت کا سابق اور حال ہے، اسی طرح خاتونی کا بھی سابق اور حال ہے، اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے انتقال میں، جو کہ نہیں کرتے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں نے رقبے لیے ہوتے ہیں اور ان کو پھر موقع کا پتہ نہیں ہوتا، پٹواری کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو قبضہ نہیں ہے، تو اس طرح کے یہ مسائل آتے ہیں۔ اگر اس خانے کو براہ راست انتقال میں اگر اس خانے کو فل کیا جائے، یہاں پہ آئے گا سابق کاشتکار اور یہاں پہ آئے گا جدید، جب جدید آئے گا تو اس کا قبضہ ظاہر ہوگا۔ یہ آپ کسی بھی انتقال میں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ آئی تھنک تقریباً 95% یہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ نہ تو کسی کو خیال آتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی اتنی پیچیدگی میں جانا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ خانہ فل نہ ہو تو عدالت میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے رقبہ جو لیے وہ بغیر قبضے کے رقبہ لیا ہے۔ اگر یہ فل ہاں رجسٹری کر لی ہے اس کے بعد انتقال ہے تو پھر یہ خالی بھی ہو بدستور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ براہ راست انتقال کر رہے ہیں تو اس خانے کو فل کرانا پٹواری کا بھی کام ہے، اور اس کا بھی یعنی زمیندار کو بھی چاہیے کہ وہ اس خانے کو فل کروائے، تاکہ اس کی کاشت کا پتہ چلے کہ اس نے جو زمین لی ہے وہ قبضے کے ساتھ لی ہے، بغیر قبضے کے نہیں لی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے بارے میں جانتا تو خیر ہوں گے لیکن یوٹیوب پہ کسی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چونکہ ضروری تھا ایک راز کی بات، اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ کا تعامل رہا تو اور بہت سارے راز ہوں گے جو ہم کھولیں گے، جو پٹواریوں کے لیے بھی فائدہ ہوں گے، محکمہ کے لیے بھی فائدہ ہوں گے، اور وکلاء برادری کے لیے سب کے لیے فائدہ ہوں گے انشاءاللہ۔ عام آدمی کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ ہوں گے، لیکن میری ایک ایڈوائز ہے عام آدمی کو کہ اگر وہ زمین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ براہ راست انتقال کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رجسٹری کرا لے۔ انتقال کی مختلف اقسام ہیں، جس میں وراثت کا انتقال اور بیع کا انتقال، تملیک کا انتقال، ہبے کا انتقال، اور باقی جو ہیں 2-3 قسمیں اور ہیں جس کا عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا محکمے کے ساتھ، پٹواریوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بندوبست ہو رہی ہے، یہ خصوصاً اشتمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اشتمال میں 2 قسم کے انتقال بنتے ہیں، تو ان کا ذکر خیر میں کر دیتا ہوں۔ ایک اشتراک کا انتقال ہوتا ہے اور پھر دوسرا علیحدگی کا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عام آدمی کا خیر کوئی تعلق نہیں۔ عام آدمی کے متعلق یہی ہے کہ وراثت کا تملیک کیا ہوتی ہے؟ تملیک یہ ہوتی ہے کہ یعنی کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کو رقبہ منتقل کرنا چاہتا ہے، اس کو تملیک بولتے ہیں۔ ہبہ یعنی کہ کوئی گفٹ کر رہا ہے کسی کو بھی کر سکتا ہے گفٹ۔ ویسے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بلڈ ریلیشن پہ جو ہے وہ فیس نہیں ہے، اور جو بلڈ ریلیشن نہیں ہے اس کے اوپر فیس ہے۔ دوسرا بیع کا انتقال، وہ تو بیع ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ خرید ہوتی ہے۔ اس کے بعد وراثت، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کا انتقال، اس میں آج کل تھوڑی سی سختیاں کی ہوئی کیونکہ لوگ ذرا جعلی انتقال بنوانے لگے تھے، تو اس میں کچھ ریکوائرمنٹ ہیں۔ ایک تو مرے ہوئے آدمی کی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اخبار میں بھی دینا پڑتا ہے اس کے ورثاء کے بارے میں، اور ایک فتویٰ مولوی سے اپنی تھاٹ کے مطابق یعنی اپنے فقہ کے مطابق فتویٰ لے کر اس کو پٹواری کے پاس لے جانا پڑتا ہے، یا اخبار بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، تو پھر پٹواری اس کو اندراج کرتا ہے، اور بیٹا اس کا حاضری کے لیے ضروری ہونا چاہیے، باقی معزز آدمی جو علاقے کے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تملیک کے انتقال کا آپ کو بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور بڑی ویڈیو بنانے سے آپ بھی شاید بور ہوں گے، اور ویسے بھی ایک ویڈیو میں نہیں سکھایا جا سکتا سب کچھ، تو آج انتقال کے بارے میں اور جو راز کی بات ہم نے آپ کو بتائی، یہ آپ ضرور
اگر کسی کو موقع ملے اور کسی پٹواری بھائی سے یا گرداور بھائی سے یا تحصیلدار صاحبان سے ملے تو اس سے پوچھے کہ یہ کھانہ آپ فل کیوں نہیں کرتے، کھانہ نام کاشتکار یعنی 5واں نمبر کھانہ جو ہے اس کو آپ فل کیوں نہیں کرتے، 5ویں کو اور پھر 10ویں کو، 5واں اور 10واں سیم ہوتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی ملے آپ کے شیئر کرنے سے، لائک کرنے سے۔ آپ دیکھتے بہت زیادہ ویڈیو ہو، میں یہ چیک کرتا ہوں آپ کافی تعداد میں دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے۔ اگر سبسکرائب کریں گے تو وہ ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی، اس لیے مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔